سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے. آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی کلو نہیں ملتا کہ وہ یا پھر یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہیں، جبکہ ذوالقرنین کا لفظی مطلب 2 سینگوں والا ہے. اور اکثر پرانے کلچرز میں اچھی طرح سے لوگوں کو پتا تھا کہ جنوں کے 2 سینگ ہوتے ہیں. اور پھر ایسے کون سے انسان ہیں جو آئرن اور کاپر کی دیوار نہیں توڑ سکتے؟ ہمیں اب معلوم ہے کہ ان 2 میٹلز کی انٹریکشن سے الیکٹرومیگنیٹزم کا فینومینن بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو قرآن کھل کے کلوز دے رہا ہے کہ وہ کسی اور نیچر کی مخلوق ہیں جو کہ فیوچر میں موجوں کی طرح ٹکرائیں گے بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 83 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. ذوالقرنین کا واقعہ زیر بحث ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس واقعے کو اپنے طور پر موضوع بحث نہیں بنا رہا، بلکہ سوال کا جواب دے رہا ہے. چنانچہ یہاں ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوئی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں. یہ سوال ظاہر اہل کتاب کی طرف سے سامنے آیا ہے. اہل کتاب کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ براہ راست مخاطب تو اس وقت ہوئے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن جب تک مکہ میں رہے اس وقت بھی ان کے لوگ مختلف سوالات پیش کرتے تھے، بعض اعتراضات القاء کرتے تھے، اور مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ ان سے یہ بھی پوچھئے، ان سے یہ بھی پوچھئے. اس لحاظ سے وہ پس پردہ ہوتے ہوئے بھی مکی صورتوں میں مخاطب ہو جاتے ہیں، گاہے براہ راست اور گاہے روئے سخن ان کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی انہی کا سوال ہے جس کے جواب میں قرآن مجید نے بعض حقائق واضح کیے ہیں. قرآن سوال کا جواب بھی اس وقت دیتا ہے جب کہ اس کے موضوع کے ساتھ اس کی مناسبت ہو. وہ جو بات کر رہا ہے، جو حقائق واضح کر رہا ہے، اگر کوئی چیز ان کی وضاحت کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ سوال کا جواب دے دے گا، ورنہ اس طرح کی چیزوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا. ذوالقرنین کون تھا؟ میں ابتدائی تعارف کرا چکا ہوں. پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ اس سے مراد غالباً قدیم ایرانی بادشاہ خسرو ہے، جس کو یونانی میں سائرس کہا جاتا ہے. یہ بتا دیا تھا کہ اس کا اصل نام قرش تھا. یہی بعض اوقات خرس تلفظ بھی کیا جاتا ہے. 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی سیدنا مسیح سے 600 سال پہلے، یہ اپنے والد کمبوچیا کی چھوٹی سی ریاست اشنان کا والی مقرر ہوا، اور پھر اس کو برسر اقتدار آتے ہی مادہ کے حکمرانوں سے مقابلہ کرنا پڑا. مادہ جہاں اب عراق شام کے ممالک ہیں، اس میں فتح حاصل ہوئی. پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کر لی. یہ سب باتیں بیان ہو چکی ہیں. اب اس کے آگے میں نے اس کے تعارف میں لکھا ہے وہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا. یعنی یہ تو اس کی سلطنت تھی یا اس کے زمانے کا تعارف تھا. وہ کس طرح کا بادشاہ تھا؟ معلوم ہوتا ہے صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا، یعنی توحید کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والا بادشاہ تھا. یسیع نبی کی پیشین گوئی میں اس کا نام خرس بیان کیا گیا ہے. یہ خرس، سائرس ایک ہی نام کی مختلف صورتیں ہیں. ہم جب پرانی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح اپنے اپنے لہجے کے لحاظ سے لوگ ناموں میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں.
ہمارے ہاں عربی زبان میں بھی یہ دیکھیے کہ یونانی حکماء کے نام کیا صورت اختیار کر گئے ہیں. یہ سائنس ہی کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل ہے جو خسرو کے نام کا یونانی تلفظ ہے. بائبل میں دانیال نبی کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے. دانیال نبی کی بعثت بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے جب یہ لوگ بالکل غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ان کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے. دانیال نبی کی کچھ مکاشفات ہیں، یعنی وہ مشاہدات جو پیغمبروں کو کرائے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ مکاشفہ استعمال ہوتا ہے بائبل میں. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشاہدات دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں، یعنی انہی آنکھوں کے ساتھ سامنے ایک منظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گویا بیداری میں مکاشفہ ہے، بیداری میں رویا دکھا دیا گیا. جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو ایک ہے نیند کے عالم میں خواب دکھانا، اور ایک ہے جاگتے ہوئے بیداری میں انہی آنکھوں سے خواب دکھانا. اسی کو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پر رویا عین سے تعبیر کیا ہے. بائبل میں دانیال نبی کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں، تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی. اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو نیند کی حالت میں یہ مشاہدہ کرایا گیا یا بیداری میں. تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس، یعنی انہوں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک دریا بہہ رہا ہے اور اس دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں. یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا مشاہدہ کر رہے ہیں. تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں. عام طور پر تو بے سینگ کے مینڈے ہوتے ہیں لیکن سینگ والے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک مینڈے کو دیکھا جس کے 2 سینگ ہیں. دونوں سینگ اونچے تھے، یعنی جیسے عام طور پر مینڈوں کے سینگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا. یعنی انہوں نے دیکھا کہ مینڈا ہے، پھر مینڈے کے سینگ نکلنا شروع ہو گئے، جیسے کہ مشاہدات یا خوابوں میں ہوتا ہے. اور وہ سینگ اونچے ہونے شروع ہوئے. ایک بڑا ہو گیا اور بڑا جو ہے وہ دوسرے کے بعد نکلا، یعنی پہلے چھوٹا نکلا پھر ایک نکلا اور وہ بڑا ہوتا چلا گیا. میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے. یعنی جیسے مینڈے عام طور پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا. یعنی وہ جدھر سینگ مارتا ہے جانور بے بس ہو کے اس کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں. یہ انہوں نے خواب دیکھا، یہ مکاشفہ انہیں ہوا، یہ رویا انہوں نے دیکھا. یہ دانیال کے 8ویں باب میں 3 سے 4 آیات میں بائبل میں بیان ہوا ہے. اس مکاشفے کی تعبیر، یعنی یہ انہوں نے خواب دیکھا یا یہ ان کو رویا دکھایا گیا، اس کی تعبیر کیا تھی؟ کیا مطلب تھا اس کا کہ ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک مینڈا ہے، وہ سینگوں والا ہے، اس کے 2 سینگ ہیں، یہ سینگ سامنے نکلنے شروع ہوئے، پہلے چھوٹا نکلا پھر ایک بڑا ہوتا چلا گیا، اور پھر اس نے دائیں بائیں سینگ مارنا شروع کر دیے. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جب انہیں دکھایا گیا. جتنے بھی رویا ہوتے ہیں بیداری میں دیکھے جائیں، یعنی پیغمبر جن کو دیکھتے ہیں، یا وہ خواب میں دیکھے جائیں، وہ ہر حال میں محتاج تعبیر ہوتے ہیں. اور تعبیر میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں. کبھی بالکل مطابق واقعہ تعبیر ہوتی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. کبھی واقعہ اور تمثیل مل جاتی ہے، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اور کبھی سراسر تمثیل ہوتی ہے. تو یہاں پر مینڈا، دریا کا کنارہ، 2 سینگ، کیا مراد ہے اس سے؟ اس مکاشفے کی تعبیر جبریل علیہ السلام نے آ کے بتائی. یعنی سیدنا جبریل آئے، پہلے مکاشفہ ہوا، ایک رویا دکھایا گیا، اس کے بعد تعبیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے آ کر بتائی. اس مکاشفے کی تعبیر جبریل علیہ السلام نے حضرت دانیال کو یہ بتائی
کہ دو سینگوں سے مراد مادہ اور فارس کی دو سلطنتیں، معاف کیجیے، یعنی مینڈے کے جو دو سینگ نکلتے ہوئے دیکھے ہیں تو اس سے مراد ہے مادہ اور فارس کی دو سلطنتیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی انشان کی ریاست سے اٹھے تھے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر دائیں بائیں یہ سلطنتیں فتح کیں۔ اس میں سب سے پہلے مادہ، جو اب عراق شام وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں کی حکومت فتح ہوئی، اور فارس میں بھی۔ تو دو سلطنتیں اس سے مراد ہیں جنہیں موعود بادشاہ زیر نگیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا انتخاب کر لیا ہے، وہ کون ہے؟ خورس ہے۔ اور یہ بادشاہ جب اپنی سلطنتوں کو فتح کرے گا تو وہ دو بڑی سلطنتیں ہوں گی، ایک مادہ کی اور ایک فارس کی۔ ان دونوں سلطنتوں کو دو سینگوں کی صورت میں رویا میں دکھایا گیا۔ عرب کے یہود غالباً اسی بنا پر خورس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب یہ عربی زبان میں دو سینگوں والا ہے۔ عرب کے یہود، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ نام تو عربی زبان میں دیا گیا، عربی زبان میں قرن سینگ کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی دو سلطنتیں ہوں گی، مادہ کی سلطنت اور فارس کی سلطنت، یہ تعبیر اس رویا کی گئی تھی۔ عرب کے یہود اس کا ذکر کرتے تھے اس لیے کہ ان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ 2 مرتبہ ان کو فلسطین سے کھدیڑ کر نکالا گیا ہے۔ 1500 سال کی سیدنا موسیٰ کے بعد جو ان کی تاریخ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ابواب بھی ہیں جو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان نے لکھے ہیں، اور اس میں ایک بڑی سلطنت، حکومت، اقتدار، دولت، خدم، حشم سب کچھ ہے۔ لیکن برے دن بھی آئے ہیں، اور وہ برے دن کیوں آتے رہے ہیں اس کو بھی بائبل میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی تو پھر عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے 2 بڑے واقعات سورہ بنی اسرائیل میں خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک جس میں نبوکدنضر نے، جو بابل کا بادشاہ تھا، حملہ کیا اور ان کے معبد کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کو غلام بنا لیا اور پھر اس کو لے کے چلا گیا۔ ایک وہ واقعہ ہے، اور دوسرا سیدنا مسیح علیہ السلام کے 15-20 سال بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتس نے جب حملہ کیا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا، اور اس کی تفصیلات بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، جس طرح سے ان کو وہاں سے آ کے پھر نکال دیا گیا۔ یہ وہی ان کا خروج ہے جس کی اب ہم داستانیں پڑھتے ہیں، یعنی 70 عیسوی میں پھر یہ دنیا میں بکھیر دیے گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی یہ اس کے بعد گئے ہیں۔ تو عرب کے یہود جب اس واقعے کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ نکالے گئے تو واپسی کا ذریعہ یہی خورس بنا، جس کو یہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں۔ خورس کو ذوالقرنین کہتے تھے اس لیے کہ یہ دونوں سلطنتیں اس نے زیر نگیں کر لی تھی۔ یعنی جو رویا دکھایا گیا تھا کہ دانیال نبی نے ایک 2 سینگوں والا مینڈا دیکھا ہے، تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ 2 سینگوں سے مراد یہ 2 سلطنتیں ہیں، اور مینڈے سے مراد خورس ہے، یہ بادشاہ ہے جس کا اللہ نے انتخاب کر لیا۔ قرآن مجید نے بھی جب اس کا ذکر کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اپنی منتخب قوم، جس قوم کو ہم نے دنیا کی قوموں میں سے انتخاب کیا تھا، بنی اسرائیل، اس کو سزا دیں، تو اس کے لیے ہم عباد لی اولی باسن شدید، اپنے ان بندوں کو اٹھا لائے جن کو ہم نے بڑی قوت عطا کی تھی، یعنی انہی کے ذریعے سے پٹائی کروا دی ان کی۔ تو یہ بابل کے بادشاہ کے زیر عتاب آئے ہوئے تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، یعنی ان کے ہاں عام طور پر اس کا ذکر ہوتا تھا، ذوالقرنین۔
عربی زبان بولتے تھے عرب کے یہود، تو وہ عربی میں ذوالقرنین کہتے تھے، باقی جگہوں کے لوگ اپنی اپنی زبان میں یہی تعبیر اختیار کرتے تھے، کیونکہ اسی کی ٹکر نے بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ بابل کی سلطنت اسی عراق میں تھی، یہ جس میں سیدنا ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ شہر بھی اس کے قریب ہی ہے۔ بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ یہ غلام تھے اور غلامی کی بڑی بدترین صورتحال تھی۔ اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا سلوک کیا جاتا تھا ان قوموں سے جنہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دانیال نبی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر ادا کر رہے تھے، دیکھ لیے گئے کسی چوبارے کی کھڑکی سے، تو اس طرح کا معاملہ بالکل وہی صورت اختیار کر گیا تھا جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ پھر پولیس آ گئی۔ عبادات تک کے معاملے میں یہ صورت تھی۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، جس کے نتیجے میں یہ نکل گئے تھے وہاں سے۔ ان کی مسجد، ان کا معبد جس کو اب بیت المقدس کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بھی اسی کو کہا جاتا ہے، بالکل تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہود کے لیے ممکن ہوا کہ وہ بیت المقدس اور ہیکل کو از سر نو تعمیر کریں۔ یہ پھر آئے، انہوں نے آ کے اس کو تعمیر کیا۔ یہ 550 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تورات بھی اس کے برگ بکھیر دیے گئے، کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ سیدنا عزیر نے اس کو دوبارہ مرتب کیا ہے۔ اس وقت جو تورات ہمارے پاس ہے وہ عزیر علیہ السلام کی ترتیب دی ہوئی تورات ہے۔ اس طرح کا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کا ایک مجسمہ، یعنی ذوالقرنین کا، اس کا ایک مجسمہ ماضی قریب میں استخر کے نزدیک دریافت ہوا ہے، جو ارد شیر اول کے زمانے کا نسب کردہ ہے۔ یہ وہی ایران اور عراق کا علاقہ ہے، تو وہاں استخر کے نزدیک ایک مجسمہ دریافت ہوا ہے ذوالقرنین کا۔ اس میں بھی اسی طرح سے اس کے خود پر 2 سینگ بنے ہوئے ہیں، جو ارد شیر اول کے زمانے کا نسب کردہ ہے۔ اس میں اس کے تاج میں 2 سینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی خود یا تاج اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں 2 سینگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی چیز کی علامت ہوں جس کی بنا پر یہود اسے ذوالقرنین کہتے تھے۔ یہ ذوالقرنین کا ایک مختصر تعارف کرا دیا ہے۔ اس تعارف کے بعد اب چونکہ آگے مہمات کا ذکر ہے، یعنی قرآن زیر بحث لے آیا ہے کہ اس نے کس طرح سے فتوحات کیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس کی جن مہمات کا ذکر آگے ہوا ہے ان میں سے 2 مہمیں، مشرقی اور مغربی، یعنی جو سلطنت اس کی قائم تھی اس کے مشرق کی طرف ایک مہم ہوئی بڑی، ایک مغرب کی طرف ہوئی۔ ان میں سے 2 مہمیں مشرقی اور مغربی تو تاریخ کی روشنی میں ثابت ہیں، یعنی جو اس کی تاریخ معلوم ہے اس میں ان دونوں مہمات کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی فتوحات یقیناً مغرب میں ایشیائے کوچک، جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک، اور مشرق میں باختر، جس کو اب بلخ کہتے ہیں، تک وسیع ہو گئی تھی، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اب جو یاد کریں کہ رویا دیکھا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ مغرب کی طرف بھی سینگ مارتا ہے، شمال کی طرف بھی اور جنوب کی طرف بھی، تو مشرق اور مغرب کی مہمات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے بڑی تفصیل سے، لیکن شمال یا جنوب اس کا ذکر نہیں ملتا، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ آگے جا کے معلوم ہو جائے گی، قرآن نے کیا ہے، جبکہ قرآن اس کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک تیسری مہم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تاریخ میں کیوں نہیں ہے وہ میں عرض کر دوں گا، تاہم شواہد و قرائن اس کے بھی موجود ہیں
کیونکہ تاریخ کی روح سے خرس کی سلطنت شمال میں قفقاز تک وسیع ہو گئی تھی، جن کو کوہ قاف کہتے ہیں آپ، قفقاز کا علاقہ، یہاں یہ چچنیا وغیرہ ہے، تو ان علاقوں تک وسیع ہو گئی تھی۔ یہ اس کی مہمات کا تعارف ہے۔ تو ذوالقرنین کا جو کچھ تعارف تھا وہ بھی میں نے کرا دیا۔ اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں یہ بات بھی واضح ہو گئی، یعنی ان کی دو بڑی سلطنتوں کی تعبیر یہ اختیار کر لی گئی تھی کہ تاج پر بھی دو سینگ ہوں گے، گویا وہ علامت تھے اس بات کی کہ اس بادشاہ نے کتنی بڑی سلطنت قائم کر لی ہے، بلکہ دو بڑی سلطنتوں کا بادشاہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ تر بابل کے حکمرانوں کی سلطنتیں بڑی سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ویسے تو اگر آپ کبھی بڑی سلطنتوں کا ذکر پڑھیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں قائم ہوئی ہیں۔ ان میں سے آخری بڑی سلطنت برطانوی سلطنت تھی، جو کم و بیش 35.5 ملین رقبے پر قائم ہوئی، اور اس لحاظ سے یعنی رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی قائم ہوئی، تو اس کی سلطنت بھی اس علاقے میں عراق، شام اور اسی طرح ایران، افغانستان اور اوپر قفقاز تک چلی گئی تھی۔ تو یہ مشرق، مغرب، شمال کے علاقوں تک پھیلی ہوئی سلطنت تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ایک طرح سے دنیا جیسی کچھ بھی اس وقت تھی، متمدن دنیا ساری ہی فتح ہو گئی تھی۔ باقی زیادہ تر قبائلی علاقے تھے۔ یورپ بھی قبائلی علاقوں کی طرح کا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، اسی طرح اوپر کے علاقوں کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس متمدن علاقے میں اس کی سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے، آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی کلو نہیں ملتا کہ وہ یا پھر یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہیں، جبکہ ذوالقرنین کا لفظی مطلب دو سینگوں والا ہے، اور اکثر پرانے کلچرز میں اچھی طرح سے لوگوں کو پتا تھا کہ جنوں کے دو سینگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے کون سے انسان ہیں جو آئرن اور کاپر کی دیوار نہیں توڑ سکتے؟ ہمیں اب معلوم ہے کہ ان دو میٹلز کی انٹریکشن سے الیکٹرو میگنیٹزم کا فینومینن بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو قرآن کھل کے کلوز دے رہا ہے کہ وہ کسی اور نیچر کی مخلوق ہیں جو کہ فیوچر میں موجوں کی طرح ٹکرائیں گے بھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آئے ہیں ان میں آپ جو رائے بھی قائم کرنا چاہیں آپ کو پورا حق ہے۔ آپ نے ایک بات بیان کی اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے قرائن بالکل واضح ہیں، آپ اس پر ضرور ایک مقالہ لکھیے، ہم طالب علم لوگ ہیں، استفادہ کریں گے۔ لیکن میرا یا استاذ امام کا اور بہت سے دوسرے اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذوالقرنین انسانی تھے۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی بادشاہ تھے، انہوں نے بعض مہمات سر کی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صرف جنوں ہی کے 2 یا 4 سینگ نہیں ہوتے جو لوگوں نے اپنے وہم میں قائم کر رکھے ہیں۔ خود خرس کے، جن کے بارے میں زیادہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، اسی طرح کے تاج بنائے گئے تھے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے قرائن ہیں، لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا فی الواقع خرس ہی ہیں جو ایران کے ایک بڑے حکمران ہوئے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور سوال بھی بنی اسرائیل کا ہے جس کے جواب میں یہ ساری بات ہوئی ہے۔ تو اس میں ایسا کوئی قرینہ میرے علم میں نہیں آ سکا کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ وہ کوئی جنات تھے، نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ وہ انسان کی حیثیت سے تاریخ کی کون سی شخصیت ہے، اس میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ اب تک کا ہمارا رجحان یہی ہے۔ ایک عرب اسکالر نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی قرآنی ذوالقرنین، اور اس میں انہوں نے اس رائے پر، یعنی یہ رائے امام فراہی نے بیان کی، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ترجمان القرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا، پھر استاذ امام نے بھی اسی کی تائید کی کہ سارے قرائن خرسی کے حق میں ہیں، کہ خسرو جس کو کہتے ہیں، اور میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے اس رائے پر کچھ تنقید کی ہے، لیکن اس تنقید سے بھی مجھے کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہ عالم عرب میں شائع ہو گئی تھی ذوالقرنین القرآنی کے نام سے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی،
ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور امام فراہی نے جو رائے قائم کی اس پر بھی اس میں بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ تاہم ہر شخص کو ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی حد تک تمام اہل علم ان کو بادشاہ اور ایک انسانی سمجھتے ہیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کا رجحان اسکندر کی طرف تھا، پھر اس کے بعد خورس کے قرائن زیادہ واضح نظر آئے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو یافس کی اولاد ہیں، ان کے کوئی دوسری قوم ہونے کا کیا سوال ہے، وہ تو تاریخی حقیقت ہے بالکل۔ یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، ان کا پورا شجرہ نسب بائبل میں بیان ہو گیا ہے، وہاں تو کوئی دوسری بحث کا امکان نہیں ہے۔ یہ منگول اور یہ وسط ایشیا کی اقوام اور پھر ان میں سے جو یورپ میں اور امریکہ اور آسٹریلیا میں ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔